رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، کچھ عرصہ قبل ہم نے کچھ حقدار گھرانوں کے بچوں کے لیے ایک کورس کا انعقاد کیا تھا، جس کے اندر ان کو ہنر سکھایا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، اور ساتھ میں ان کی کچھ دینی تربیت کی جاتی تھی تاکہ ساتھ ساتھ ان کو کچھ دین کا بنیادی علم بھی پتہ چل جائے۔ تو ایک روز لیکچر کے لیے میں آیا تو جب بھی میں ماں باپ کی بات کرتا تھا نا، تو ان میں بیٹھا ہوا ایک بچہ وہ رونے لگ جاتا تھا، ایموشنل ہو جاتا تھا۔ تو ایک دو روز کے لیے تو مجھے لگا کہ ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، اس لیے جب ماں باپ کی بات ہوتی ہے تو یہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دو روز کے بعد کچھ ماں باپ کی بات ہوئی، حالانکہ اب وہ کوئی جذباتی بات نہیں تھی، لیکن وہ پھر ایموشنل ہو گیا، وہ پھر جذباتی ہو گیا۔ تو اب میری تربیت ایسی ہے کہ مجھے خلبلی مچنے لگ جاتی ہے، پھر میرے سے پڑھایا نہیں جاتا۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سائڈ پہ کیا، کو مکھن لگایا کہ بھائی مسئلہ بتاؤ کیا ہے، کیونکہ جب تک وہ مسئلہ نہیں بتاؤ گے تم اس پڑھائی کے اندر آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ نہ تو اس کی پروگریس اچھی تھی، نہ کچھ سیکھنے میں اس کا من لگ رہا تھا۔ تو کہنے لگا بھائی آپ میرے سے وعدہ کریں آپ میرے ابو کو نہیں بتائیں گے، آپ میرے گھر والوں کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ ہوا کیا ہے، کہ یہیں پہ گرین ٹاؤن کی بات۔ تو کہنے لگا کہ میرے ابو جان میری والدہ کو بڑا سختی سے مارتے ہیں، اور تھوڑے دن پہلے بھی انہوں نے مارا ہے اور محلے والوں نے آ کے چھڑایا ہے۔ تو اب مجھے یہ گلٹ ہونے لگا ہے کہ میں اپنی ماں کی حفاظت نہیں کر پاتا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس معاملے میں اپنی اماں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ بار بار دھمکی دیتے ہیں میں تجھے 3 لفظ کہنا ہے تو چپتے تو بوری بستر کاٹ ٹوٹ جانا۔ تو ہم نے کہا بھائی جو ہو سکا نا ہم کریں گے، اس وقت تک کلاس نہیں شروع ہو سکتی۔ تو ہم نے جو بیچ میں تھوڑے بڑے تھے ان کو ملایا، اس بھائی کو بلایا، ہم نے کہا بھائی صرف ایک درخواست ہے، مارنا ہے نا مار لو، بچے کے سامنے نہ مارا کرو، گالیاں دینی ہے نا تو دے لو، بچے کے سامنے نہ دیا کرو، اس انداز سے نہ دیا کرو جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ پورے کے پوری گلی کے اندر نیلام ہو جائے۔ وہ شرمندہ ہوا، اس نے کہا بھی میں اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، اور یہ جو بچہ ہے اس کی پروگریس اچھی خاصی اوپر چلے گی، آخر میں تھا یہ 4تھے نمبر پہ آ گیا، اور اس کے بعد ہر مسئلہ یہ ہمارے سے آ کے شیئر کرتا تھا، ہر بات جو ہے وہ ہم سے آ کے شیئر کرتا تھا۔ ایسا کیوں ہوا میرے بھائی؟ کیونکہ ہم نے اس مسئلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کو جیتنے کا، دلوں کو جیتنے کا ایک اصول جو ہے اس پہ صرف عمل کیا تھا، اور وہ اصول کیا ہے؟ محبت کی پیروی کرنا سیکھیں۔ محبت کی کیا کریں بھائی؟ پیروی کرنا، فالو اپ رکھا کریں اپنے رشتوں پہ، کیونکہ جیسے علماء کہتے ہیں نا کہ نیکی کرنا یہ آسان کام ہے، زیادہ مشکل کام ہے اس نیکی کی حفاظت کرنا۔ ایسے ہی کسی کا دل جیتنا، اس کے دل پہ راج کرنا یقیناً بہت بڑا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام کیا ہے؟ اس رشتے کی حفاظت کرنا، اس کو قائم رکھنا کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا رشتہ شروعات بڑی اچھی ہوتی ہے، ابتدا بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، صرف اس اصول کے نہ ماننے کی وجہ سے یا اس کو عمل میں نہ لانے کی وجہ سے۔ اور وہ کیا ہے؟ پیروی کرتے رہیں، رابطہ بحال رکھیں، خصوصاً مسائل پہ، کہ جو مسائل چل رہے ہیں ان کی زندگی پہ اس پہ نظر رکھیں، تاکہ اس کو کبھی یہ خیال نہ آئے کہ اس بندے کو میری قدر نہیں ہے، اس بندے کو میرا خیال نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کی ایک آیت ہے بڑی کمال، سورۃ الحجرات، مدینہ کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند بولے بھائی نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کیونکہ جو میرے نبی کا ادب نہیں کرتا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا نہیں ہو سکتا، جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ ادب پہلا ہے، محبت کے قرینوں میں سب سے پہلا قرینہ وہ ادب ہے۔ اب میرے بھائی مدینہ میں منافقین بھی موجود ہیں، 2 نمبر آدمی جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن قربان جائیں صحابہ پہ، وہ یہ نہیں سوچتے تھے اے پکی آیت منافقوں واسطے لتھی ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کا ادب نہیں کرتے، یہ آیت فلاں کے لیے اتری ہے، نہیں، وہ سب سے پہلے دیکھتے تھے لگتا ہے یہ میرے لیے اتری ہے۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لگا، کیونکہ ان کی آواز نہ بلند تھی، قدرتی طور پہ ان کی آواز اونچی تھی، ان کو کیا لگا کہ یہ آیت
بولے بھائی یہ تو میری وجہ، تو میرے اعمال کیا ہوئے؟ بولے بھائی میرے اعمال برباد ہو گئے۔ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت روئے زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف ہو سکتا ہے؟ کیا خیر، یہ مدینہ ہے، ایک باہر کا منافق ہے، باہر کے دشمن ہیں، اور ایک اندر کے ہیں، پھر یہود بھی ان کے دشمن ہیں، پوری امت کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ہے، دین کو سارے عالم میں پھیلانا ہے، انہوں نے مدینہ کی ریاست کو قائم کرنا ہے، مصروفیت کی انتہا دیکھے، اور ان انتہاؤں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے مسجد میں، بھائی کیا ماجرا ہے، کدھر گئے؟ ہمارے 5 بندے مسجد میں آتے ہیں لیکن کسی کی پرواہ، بولے ہوتی ہے، بولے ہوتی ہے، بندہ 2 ہفتے سے نہیں آیا، مہینے سے نہیں آیا، مر گیا ہے، ہسپتال میں داخل ہے، کیا ماجرا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، جس کی وجہ سے وہ جو اتحاد، وہ محبت، وہ اخوت ہے نا، وہ مٹتی جا رہی ہے بھائی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھیجا کہ بھائی جاؤ پتہ کرواؤ۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، وہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے سوچی پڑے ہوئے تھے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی کیا ماجرا ہے، مسجد نہیں آ رہے؟ کہ میں تو لٹ گیا بھائی، میں تو برباد ہو گیا۔ آیت اتری ہے قرآن کی کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی کرو تو تمہارے اعمال، بولے بھائی برباد ہو جائیں گے، تو میری تو آواز کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے اونچی ہو جاتی ہے، تو کہیں میں بھی اس آیت کا مصداق تو نہیں ہو گیا؟ تو یہی وہ چیز لے کے رسول اللہ کو رپورٹ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو جا کے بولو کہ ثابت تم جنتی ہو، تیرے جیسا احساس والا آدمی نعوذ باللہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ اب سوال کیا پیدا ہوتا میرے بھائی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال نہ کرتے کہ میرا صحابی مسجد نہیں آ رہا، پریشانی میں اضافہ ہونا تھا کہ کمی ہونی تھی بھائی؟ بولے بھائی اضافہ ہونا تھا کہ کمی ہونی تھی؟ کیا انہوں نے دین سے دور جانا تھا یا قریب آنا تھا؟ کیونکہ ان کے دل میں ایک شک پیدا ہوا ہے، اور اس شک کو دور کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ان کے کو پیچھے آئے، ان کا کو خیال کرے، ہیلو تم امت کا حصہ ہو، ہم تمہیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ بولے نا نا نا، یہ کام نہیں کرنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے سب سے بڑا جو کام کیا تھا، جو تاریخ میں نہیں ہوا، جو آج بھی پاکستان کی نیوی میں بھی آپ کو پتا ہے، وہ یہی نظام ہے، مواخات مدینہ کا نظام۔ وہ کیا تھا؟ آپ کو ہمیں لگتا ہے کہ صرف جیسے مدینہ میں داخل ہوئے نا تو صرف بھائی بھائی بنایا آپ نے، مہاجرین و انصار، نہیں، مستقل طور پہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن گئی کہ جیسے کسی نے مسلمان ہونا ہے اس کی کسی ذمہ داری لگا دینی ہے، ہیلو بھائی یہ بندہ اب کیا ہے، تیرے والے ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روٹی اس کو مل رہی ہے کہ نہیں، تو کھا نہیں سکتا جب تک تو اس کا نہیں پتہ کرتا کہ اس نے کھایا کہ نہیں، فالو اپ رکھنا ہے، تبھی یہ نظام قائم رہ سکتا ہے، وگرنہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فالو پتہ کیوں رکھتے تھے، یہ پیروی کیوں کرتے تھے؟ کہیں میری 14 سال کی محنت ضائع نہ ہو جائے بھائی، میں نے اتنی مشکل کے ساتھ یہ صحابہ اکٹھے کیے ہیں، جیسے مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے، اور اس کو اگر میں نے اکٹھا رکھنا ہے تو مجھے ان کی پیروی، بولیں بھائی پیروی کرتے رہنا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ اس نہج پہ ہے میرے بھائی، باپ اپنے بچوں کی پیروی نہیں کر رہا۔ ایک لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکے کے رشتے کے اندر مبتلا ہو گئی، ماں باپ کے سر میں کھیر ڈلوائی اس نے، بنیاد پتہ کیا بنی تھی؟ کیونکہ اس اصول کو اگر آپ نہیں اپناتے تو ایک بیماری جنم لیتی ہے، اور وہ بیماری پتہ کیا ہے جو آپ کو آج ہر دوسرے بندے میں نظر آئے گی؟ وہ بیماری پتہ کیا ہے بھائی؟ وہ بیماری یہ ہے کہ میری کسی کو پرواہ نہیں ہے، میں مروں، میں جیوں، میں کھجل ہوتا رہوں، برباد ہو جاؤں، میری کسی کو پرواہ۔ حالانکہ ایسا تو کہاں سے کھا رہا ہے بھائی، یہ کپڑے کہاں سے پہن رہا ہے، کس گھر میں رہ رہا ہے، پرواہ ہے تو رہ رہا ہے نا، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے، کہ کوئی اس کے ساتھ وقت نہیں بتاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بیماری جنم لے لیتی ہے کہ میری کسی کو پرواہ۔ اب یہ لڑکیوں میں بھی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، کیونکہ ماں باپ مصروف ہیں، کام دھندے میں مصروف ہیں، وہ کبھی بچی کو بیٹھ کے حوصلہ افزائی والی باتیں نہیں بولتے، تو آج بڑی پیاری لگ رہی ہے، میری گڑیا لگ رہی ہے، تیرے کپڑے بڑے پیارے ہیں۔ وہ کون کہہ دیتا ہے؟ وہ چھوکرا کہہ دیتا ہے، وہ یونیورسٹی کا لڑکا کہہ دیتا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ میں چوٹ لگی تھی، اب تم ٹھیک ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو تم نے کل جوتا پہنا ہوا تھا نا وہ زیادہ پیارا لگ رہا تھا، وہ شرٹ تمہیں بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے پیچھے رہتا ہے اس انداز سے جیسے مجھے تیرا بڑا خیال ہے، اور لڑکی کو یہ لگنے لگ جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، شیطان ڈالتا ہے اس کے اندر اس بیماری کی وجہ سے کہ میرے ماں باپ کو میرا اتنا خیال نہیں جتنا، تو ماں باپ کو چھوڑ کے اس کے پیچھے چلی جاتی ہے، گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ مارچ کے مہینے میں صرف اسلام آباد میں 400 لڑکیوں نے بھاگ کے شادی کی ہے، صرف اسلام آباد میں۔ اور آپ یقین کریں اس کی بنیاد یہ فالو اپ نہ، کیونکہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ میری دی رضائی میں گھس کے کیا کر رہی ہے۔
آپ کے آج کے ابے کو یہ پتہ ہونا چاہیے موبائل میں ہسٹری کیسے چیک کرتے ہیں, میرا بچہ موبائل میں کیا دیکھتا ہے, کس کے ساتھ باتیں کرتا ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیک کیسے کرتے ہیں. اب پتہ نہیں منڈے ہی لگے رہتے موبائل نہ چ اور بھائی جب پانی سر سے گزر جاتا ہے نا پھر بھی تو سیکھنا ہی ہے نا, تسی انہیں مروایا سانو. لیکن بھائی یہ فالو اپ رکھنا, یہ پیروی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم میں ہر کوئی کیا ہے, چرواہا ہے, ذمہ دار ہے اپنے فلاک کا, اپنے ریوڑ کا, اس سے پوچھا جائے گا. تو بکریاں جو ہوتی ہیں نا, میرے چرواہا کیوں کہا رسول اللہ نے؟ بھائی بکریوں سے تھوڑی سی بھی نظر ہٹاؤ تو بکریاں کیا کرتی ہیں, تتر بتر ہو جاتی ہیں, بکھر جاتی ہیں, ان کو بکھرنے نہیں دینا. اور رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے, بخاری کی حدیث ہے بھائی, اللہ اکبر لیول ہے بھائی, کہ حبشی عورت تھی یا وہ مرد تھا, راوی کہتا ہے اس میں وہ کنفرم نہیں ہے. تو وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی, مسجد نبوی کی. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نظر نہیں آ رہی بھائی وہ کیا ماجرا ہے, دیکھا پتہ کروا, صفائی کرنے والی سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کے ذریعے اصل میں رسول اللہ پیغام دے رہے ہوتے تھے, کسی کے کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت کرنے والوں کے لیے جگہ کو خوبصورت بنا رہے تاکہ عبادت اور اچھی ہو جائے. یہ چھوٹا عمل ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی, دفنا بھی دیا ہم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا یہ بات کہ تم نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا. سارے صحابہ کو لے کے اس کی قبر پہ پہنچے ہیں اور اس عورت کے لیے جا کے دعا فرمائیے. سبحان اللہ, فالو اپ رکھا ہے ایک ایسی عورت کا بھی جو صرف صفائی کرتی ہے, صرف بتانے کے لیے تمہارا نبی تمہیں بھولا نہیں ہے, میری تم نظر میں بھی ہو, میرے دماغ میں بھی ہو, ہر وقت میرے من میں تم ہو, لیکن اس کو آپ کو دکھانا پڑتا ہے کیونکہ من میں کیا چل رہا ہے مجھے پتا. بولیں بھائی, کیا آپ یہ حدیث سنیں اور اپنے آپ سے پوچھیں, میں نے نا یہ حدیث وائف کو سنائی, میں نے کہا یار کوئی اس طرح کا ہمارا سین ہے کہ نہیں ہے, مجھے بتانا ذرا. تو الحمدللہ کوئی گرین سگنل آیا تھا آگے سے, اللہ کا شکر ہے قبول ہو گئی بات. کیونکہ حدیث سناتے ہوئے ڈر لگتا ہے نہیں تو ہمارے پیٹے نہ پڑ جائے, سنانتے ڈیا سی پہلے کرتے اپلائی کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ اس لیول کا تعلق ہے, یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ کہتے ہیں, عائشہ تم ایک بات بتاؤں؟ جی بتائیں. اب یہ آپ سوچیں گا بتانے کی ضرورت بھی کیا ہے صرف اس کو بتانے کے لیے کہ مجھے تیرا بس حدیث پہنچی ہے بھائی ہم تک یہ, اور وہ بھی بخاری مسلم سے. تھوڑی سی تو حدیثیں وہاں پہ, ان میں بھی ایسی والی حدیث. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا جب تم میرے سے ناراض ہوتی ہو نا, یعنی تمہارا موڈ تھوڑا آف ہے, مجھے پتہ چل جاتا ہے بتائے بغیر, اور جب تم میرے سے راضی ہوتی ہو, موڈ اچھا ہے, تو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ بھلا بتائیں وہ کیسے ہم یہاں پہ چیخ کے مر جاتے ہیں, کسی کو سمجھ نہیں آتی میں نفرت میں بول رہا ہوں یا محبت میں بول رہا ہوں, چیخ کے مر جاتے ہیں, اور یہاں پہ بولی بھی نہیں ہے, پتہ چل رہا ہے کہ میری بیوی میرے سے, اور یہ کون ہے, یہ کون ہے, رسول اللہ ہیں, امام الانبیاء ہیں, ان سے زیادہ بھی کوئی مصروف ہوگا بھائی. کہنے لگی وہ کیسے, کہنے لگے بھی جب تم تھوڑا سا ناراض ہوتی ہو تو تم ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو, اور جب تم راضی ہوتی ہو تم محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو. اللہ خاندان ایک ہی رکھتی ہیں ویسے, لیکن وہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ کہتے ہیں, اتنا بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں کب راضی ہوں کب بتائے بغیر. اتنا فالو کرتے تھے اپنی بیوی کو کہ میری بیوی کے جذبات کیسے ہیں, احساسات کیسے ہیں. کیا آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا, آپ کی بیوی بتائے بغیر آپ کو پتہ چل جاتا کیا چل رہا ہے؟ بولے میں چلتا وہ تو گھنٹہ آپ کی بحث ہوتی ہے پھر بھی نہیں پتہ چلتا یار, وہ انہیں مسئلہ کی یہ سیر کھا مارے ہیں انہیں, لیکن مسئلہ سمجھ ہے. اللہ اکبر, آپ سمجھ رہے میری بھائی کتنی بڑی بات ہے یار. یہ ایک شیخ صاحب کے پاس بچہ آیا, کہنے لگا میرا ابا میرے سے پیسے مانگ رہا ہے, مجھے بتائیں ان کو مجھے کتنے پیسے دینے چاہیے, یہ میری تنخواہ ہے. اس نے کہا ڈوب مرنا چاہیے تجھے کہ تیرے باپ کو مانگنا پڑ رہا ہے, تو زندہ ہے ابھی بھی, باپ تیرا اور جس کے نطفے کی وجہ سے تو دنیا میں ہے اس کو مانگنا پڑ رہا ہے, یہی تیرے لیے موت کی بات ہے. اور تو کہہ رہا ہے پیسے کتنے دینے ہیں, کیوں تجھے فالو اپ نہیں رکھا اپنے باپ پہ کہ اس کو یہ وقت دیکھنا پڑا کہ اپنے بچے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہ مجھے پیسہ دے دو. یہ تو تجھے دیکھنا چاہیے, مانگے بغیر دے دیں اس کو.
ان کی ہر ضرورت کو پورا کر دیں. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی کہ ہمارا رشتے بن چکے ہیں لیکن وہ نبھ نہیں پاتے کیونکہ اس اصول کی وجہ سے. جو تھوڑا بہت ہمارے معاشرے میں خاندانی نظام موجود ہے نا وہ اس اصول کی وجہ سے ہے. وہ کیا ہے؟ خوشی غمی میں ہاں وہ بھی ایک ایک بندہ رہ گیا ہے. 10 دنوں کی براتیں ختم ہو گئی ہیں. 10 دنوں کی براتیں. جب غریبی تھی ملک میں کھانے کو کچھ نہیں تھا ہم نے اپنے بچپن میں 10 دن برات رکتی ہے. 2 گھنٹے برات رکتی ہے. اب بولو ہلے تو روٹی کھان ڈے ہوندے ایک بوٹی منہ چ تھلے تے بتی بند ہو جاندی ہے. 10 دن اور پورا پنڈ منجے بسترے اکٹھے کرتا تھا. ہر بندہ اپنی اپنی منجی لے کے آ رہا ہے. کوئی بسترے لے کے آ رہا ہے کہ ویاہ تہاڈا نہیں ہے ویاہ ساڈا ہے. چودھری صاحب بس تسی منجے بہنا تسی کو کام کرنا. رشتے تھے میرے بھائی اس وقت نظام تھا ایک. اب تھوڑا بہت جو قائم ہے نا وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ کم از کم خوشی غمی ہو جائے تو ایک بندہ گھر دا کم از کم. اب وہ بھی جاتا کوئی نہیں ہے فون ہی ہے بس یا زوم کی کال کر لی بس اسکائپ کی کال کر لی ویکھ ہی لیا ہوں اور کی ویکھنا سی. میں جا کے ان کی لت سیدھی کر دینی. لوگ ایسے کہتے ہیں یار لت ٹوٹ گئی جانا چاہیے. آو صاحب میں جا کے سیدھی کر دینی. کمال. آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں بھائی کس کے لیے کرتے ہیں؟ کوئی بات بتائے گا. 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ جی کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں؟ اور یار تھوڑے اعمال ہیں کسی دوسرے عمل کے بارے میں تو اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے. 70,000 فرشتے وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلسل دعا کرتے ہیں. اگر شام کو آپ بیمار پرسی کے لیے گئے ہیں تو صبح تک 70,000. یار چھوٹی بات ہے. یہ پوری کی پوری مسجد اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہو اگر اور عشاء سے لے کے فجر تک آپ کے لیے دعائیں کرتی رہے آپ کا سینہ چوڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ یار ہم کیا پروٹوکول ہے ہمارا. لیکن یہ فضیلت صرف کیف ہے جب بیمار پرسی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فالو اپ رکھا ہے. وہ بندہ معاشرے سے غائب ہو گیا نا بھائی مسجد سے غائب ہو گیا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں حرص دے رہا ہوں. ایک تمہیں کیا کروں ایک انعام دیتا ہوں. 70,000 فرشتے دعا کریں گے میرے بندے کو کلہ نہ چھوڑ. اللہ اکبر. جاؤ اس کی عیادت کرو جا کے اس کے سرانے بیٹھو. اچھا دعا بھی کیا کہنی ہے؟ لا باس طہور انشاء. ٹینشن نہیں لینے میرے بھائی. اگر صحیح تو نہ بھی نہ ہوا یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی. ٹینشن نہیں لینی. یہ جا کے کہہ دینا. یقین کریں میری یہ ٹانگ میں ابھی بھی راڈ ہے. تو ملیشیا کے اندر جب میری ٹانگ ٹوٹی تھی نا تھائی بون تو ہاسپٹل میں ہم ایڈمٹ ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا 3 مہینے تو پکے ہیں. ظاہر بات ہے نیچے والی ہڈی ہو تو تھوڑا سا جلدی وہ سدھر جاتی ہے لیکن اوپر والی ہو تو آپ تو چل بھی نہیں سکتے. میں تو گھسٹ کے چلتا تھا یعنی کہ لیٹرین میں گھسٹ کے جاتا تھا. اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے نا کہ بندے کی اوقات کیا ہے. تو بڑا ترم خاں بنا پھرتا ہے یہ اوقات ہے تیری. تو خود سے لیٹرین نہیں جا سکتا. صرف کیا ہوا ہے ہڈی تھوڑی سی ادھر ہو گئی ہے بس یہ ہوا ہے تیرا. تو یقین کریں 3 مہینے ڈاکٹر نے کہا 3 مہینے تو پکا ہے نا. اب اس کے علاوہ جتنا ٹائم لگ جائے یقین کریں اللہ کا شکر اللہ کا فضل اللہ کا احسان ہے. 1.5 مہینے میں کھڑا ہو گیا. وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری وہ مسجد تھی نا وہ 50-60 ملک رہتے تھے اس علاقے میں تو وہاں پہ ہم یہ خطبہ وغیرہ یہ کرتے رہتے تھے. لیکن وہ سوسائٹی بڑی مضبوط تھی. وہ روزانہ تقریباً میرے گھر پہنچے تھے 10 بندے 15 بندے 20 بندے. وہ جو مینجمنٹ والے تھے اپارٹمنٹس کی وہ آگے اتنے کیوں ہوندا کی ان کے جی کہ بندہ بیمار ہے انہوں ملنا آتے ہیں. ان کے اس کی وجہ سے میرے بھائی بار بار ملنے کی وجہ سے اٹھ یار خیر تے آئیے تو ٹورسا کرنا ہے کی پریشانی. اس کی وجہ سے میں 1.5 مہینے میں اٹھ کھڑا ہوا الحمدللہ. صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے فالو اپ رکھا میرے بھائی. انہوں نے پیچھے خیال کیا. اب گورنمنٹ کو پروجیکٹ شروع کر دے اس کی بربادی کیوں ہوتی ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا بھائی کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف آتے ہیں فوٹو شوٹ کراتے ہیں اور فوٹو شوٹ کر کے کوئی واپس پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں. باہر کے ملکوں میں صرف یہ فرق ہے. ادھر شروع ہوتا ہے جب تک عوام اس کو استعمال عادت میں نہیں آ جاتا نا اس وقت تک وہ بندہ نہیں چھوڑتے. اس وقت تک وہ لوگ نہیں چھوڑتے. یہی ہمارے صحابہ کے بھی اصول تھا کہ وہ بندوں کے پیچھے رہتے تھے. وہ آپ کو پتا نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اونٹ بھاگ گیا بیت المال سے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب ہانپ رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا یا امیر المؤمنین کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا بیت المال سے ایک اونٹ بھاگ گیا اس کو بھی میں فالو کر رہا ہوں. آپ سوچے بندہ بھاگ جاتا تو کسی بندے پہ کوئی مشکل آ جاتی تو انہوں نے کہا اس کے لیے غلام ہیں وہ ڈھونڈ لیں گے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. تو لیکن وہ کیا فیل کرتے تھے وہ کیا محسوس کرتے تھے کہ قیامت والے دن ذمہ داری تو میری ہے. بھائی اگر اونٹ کے معاملے میں وہ اتنے زیادہ حساس تھے آپ سوچیں انسان کے بارے میں کتنے ہوں گے. یقین کریں کہ مسجد کے اندر آخری 2 باتیں میرے بھائی
مسجد میں نے خود دیکھا، وہ امام تھے، رحمان پورہ میں ہم رہتے تھے، امام تھے مسجد کے، اور وہ بڑی عاجزی والے تھے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ میں دنگ رہ گیا ایک دن کہ وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی میری مشکل حالات چل رہے ہیں، میری مدد کر دو۔ یہ کون ہے؟ ہمارا امام ہے۔ کیا اس جماعت کو ڈوب مرنا نہیں چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ جس کے پیچھے 5 نمازیں پڑھ رہے ہو، وہ بندہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے کیونکہ کسی نے اس کو کیا نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا بھائی؟ اچھا سلام دعا ہو رہا ہے، بولے میں سلام دعا ہو رہا ہے، وہ تو روز ہو رہا ہے، میل ملاپ تو روز ہو رہا ہے، لیکن کسی نے اسے آگے بڑھ کے کبھی پتہ نہیں کیا کہ وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ انا للہ و انا راجعون۔ میرے بھائی یہ ہمارا معاشرہ اب مسجد سے کیا ہو گیا ہے؟ محلہ کٹ ہوا ہے نا، ہوا ہے کہ نہیں ہوا بھائی؟ کٹ ہو گیا، کوئی ہماری بات نہیں سننا چاہتا، کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ کیونکہ مسجد نے معاشرے کو فالو اپ کرنا چھوڑ دیا، اس کے پیچھے جانا چھوڑ دیا، خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ آپ خیال رکھنا شروع کر دیں، اس اصول کو اپنانا شروع کر دیں، یہ معاشرے کو جنت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ صرف لوگوں کو بس ایک چیز، ایک بندے نے بڑی کمال بات کی، اس نے کہا یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں نا، ان کے صرف 2 کام ہوتے ہیں بس، باقی کام پبلک خود ہی کر لیتی ہے بھائی، کھانا کھونا کر لیتی ہے، گزارا کر لیتی ہے۔ ہمارا تو معاشرے کا نظام ہی بڑا مضبوط ہے خاندان کا، اور وہ کیا ہے؟ صرف ایک انصاف، وہ عوام خود کر سکتی، کرنے لگے گی نا تو بھائی یہ جنگل بن جائے گا سارا، ہر بندہ ایک دوسرے کے توڑ لانے لگ جائے گا۔ اور دوسرا قانون کا نفاذ، قانون نافذ کرنا، یہ ڈنڈا ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ سارے کام پبلک خود کر سکتی ہے۔ آپ بس ایک کام ان کو کروا دیں کہ ہم تمہیں بھولے، بس اتنا کر دو۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سڑکیں بنائی تھیں بھائی، کوئی اسپتال بنائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے بنائے تھے جنہوں نے یہ سب کچھ ثواب سمجھ کے بنا دیا تھا، ایک ٹکا نہیں لگا، اور پورے کے پورے ملک اٹھ گئے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے جیتنا سکھایا ہے، لوگ جیتنا سکھایا۔ اور ان جیتنوں میں، ان لوگوں کو جیتنے کے اصولوں میں ایک اصول کیا ہے کہ محبت کی پیروی کرتے رہے، خصوصاً اپنی اولادوں کی۔ اور یہ جو بہانہ ہے نا میرے بھائی، میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو بہانہ ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ صحابہ کے پاس یہ بہانہ زیادہ بڑا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی روٹی بھی 4 گھنٹے میں پکتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے میگی نوڈلز 3 منٹ میں پک جاتے ہیں، نہیں پکتے۔ انہوں نے اگر کپڑے دھونے ہیں نا تو انہوں نے کسی کنویں پہ جانا ہے کپڑے دھونے کے لیے، پورا دن کپڑے ہی دھوتے رہنا ہے، اور ہماری یہاں پہ مشین لگی ہوئی ہے جو خود ہی، اور پھر بھی ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ ٹائم زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ کاروبار وہ بھی کرتے تھے، بچے ان کے بھی تھے، پیٹ ان کا بھی تھا۔ یہ جھوٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تم یہ کہو وقت ہے، اس کے لیے نہیں ہے، یہ کہو، یہ سچ ہے۔ اور اگر نہیں مل رہا تمہاری اپنی فیملی کے لیے وقت، یہ برکتی ہے میرے بھائی، اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یقین کریں ہمارے اسلاف گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، وہ تڑپنے لگتا تھا، ان کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے تھے کہ کوئی میرے سے گناہ ہوا ہے، نہیں تو اس گھوڑے کی کیا مجال ہے کہ میرے سامنے بدک جائے۔ اگر گھوڑے کا یہ حال ہے تو بھائی میاں بیوی اور بچے، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ اس انداز سے رشتوں کو اور گھرانوں کو دیکھا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالی ہمیں اس اصول کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رشتوں کو، اپنی مسجد کے ایک دوسرے کے نمازیوں کو خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا فالو اپ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔